بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. ہم لوگ آج لیسن 11 سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، 11واں سبق. اور 11واں سبق میں نیا جو ہے کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک قواعد بس نیا ہے، وہ بھی بس ایسے آ گیا، اس کو سمجھایا نہیں گیا. ٹھیک ہے، تو تقریباً جو بھی اس میں پڑھایا جا رہا ہے لیسن نمبر 11، ٹھیک ہے، 11واں سبق جو ہم لوگ آج کرنے والے ہیں انشاءاللہ، الدرس الحادی عشر. تو 11th لیسن میں 99% چیزیں جو ہے جو آ رہی ہے وہ آلریڈی کور ہم لوگ کر چکے ہیں لیسن 1 سے 10 کے اندر. ٹھیک ہے، 1 سے 10 میں اس کو پڑھا دیا گیا ہے. تو 11 میں کچھ نیا نہیں ہے، بس ایک قاعدہ نیا ہے جو کہ اسی طریقے سے بس آیا ہے. جیسے میں پسند کرتا ہوں، آئی لائک، آئی لو کے معنی میں ایک لفظ ہے، بس وہی نیا آیا، اس کے علاوہ اور کچھ نیا نہیں. باقی سب جو ہے وہ آپ لوگ لیسن 1 to 10 میں پہلے سے کر چکے ہیں. ٹھیک، تو ایگزام کے لیے بہت اچھا یہ لیسن ہے، تو آپ اس کے لیے ایگزام کے لیے اس لیسن کے ذریعے سے آپ تیاری آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں. الدرس الحادی عشر. ٹھیک ہے، حادیہ الحادی عشر 11واں کو کہتے ہیں 11. ٹھیک ہے، یہ نمبرز ہم لوگ ابھی سیکھے نہیں ہیں، کریں گے. ٹھیک ہے، نمبر کیسے بناتے ہیں تو اس کا کلاس انشاءاللہ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو 11واں سبق بیتی. سبق کا ٹائٹل کیا ہے، اس چیپٹر کا ٹائٹل کیا ہے؟ بیتی. ٹھیک ہے، بیتی کیا ہے، کون بتائے گا؟ بیتی کیا ہے؟ بیتی کیا ہے؟ گرامر کے اعتبار سے کیا ہے؟ مضاف ہے، مضاف الیہ. یس کریکٹ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، صحیح. بیتی مضاف الیہ. ٹھیک ہے، میننگ تو آپ لوگ سب کو پتہ ہے اس کا کیا ہے، میرا گھر. ٹھیک ہے، مائی ہاؤس. تو یہ چیپٹر کا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، مائی ہاؤس، میرا گھر. ٹھیک ہے، بیتی. اور بیتی کیا ہے؟ مضاف الیہ. دو لفظ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، بیتی کے اندر میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اور کون سے وہ 2 الفاظ ہے؟ ایک ہے بیتن. ٹھیک ہے، بیتن یعنی کہ گھر، اور اس کے اندر میں کیا ہے؟ انا ہے. بیتن پلس انا یعنی کہ کہنا چاہتے ہیں میرا گھر، مائی ہاؤس. ٹھیک ہے، تو جیسے اس انا کو ہم لوگ یہاں پر بیتن کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، تو انا جو ہے یہ ضمیر ہے، منفصل ضمیر ہے، سیپریٹ پروناؤن. جب اکیلے آتا ہے تو انا بن کے آتا ہے، لیکن انا جب اٹیچ ہو جائے گا بیتن کے ساتھ تو انا کیا بن جاتا ہے؟ یا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، انا بن جاتا ہے کیا؟ یا. ٹھیک ہے، تو بیتن کے ساتھ اب کس کو اٹیچ کرنا ہوگا ہمیں؟ یا کو. تو بیتن کو لیا اور یا کو ڈال دی. ٹھیک ہے، یا کے اوپر میں کیا ہے؟ سکون. یا کے اوپر میں کیا ہے؟ سکون. اچھا، تو بیتن کا جو تنوین تھا، تنوین رہے گا؟ نہیں رہے گا، تنوین جو ہے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تنوین کیوں ہٹ رہا ہے؟ ریزن کیا ہے تنوین کو کیوں ہٹا دیا گیا؟ تنوین ہٹ جائے گا. تنوین کیوں ہٹا اس بیتن میں سے؟ ریزن کیا ہے تنوین ہٹانے کا؟ بیکاز مضاف ہے اٹس بلکہ مضاف. مضاف. صحیح مضاف. صحیح کریکٹ. مضاف ہے وہ جس ورڈ کو مضاف بننا ہوتا ہے، جس ورڈ کی نسبت کرتے ہیں، جس لفظ کو ایسوشیٹ کرتے ہیں، تو مضاف میں تنوین ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بیت اللہ تو تنوین ہٹ گیا، بیت. کتاب اللہ تنوین ہٹ گیا ہے نا، کتابو تنوین ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مضاف بننے سے مضاف بنانا ہے اس کو تو تنوین ہٹا دینا پڑتا ہے. تو یہ بیتو ہو گیا. ٹھیک ہے، بیتن سے بیتو ہو گیا اور یا اٹیچ ہو گیا. لیکن جب یہ یا آتا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ یا آتا ہے، یاد رکھیے
یہ یا آنے سے ایک چینج ہو، یہ یا آنے سے یا کا خود ایک اپنا رول ہے، ٹھیک ہے. اس یا کو کیا کہتے ہیں، نام یاد کر لیجیے، یا متکلم. ہو سکتا ہے ایگزام میں پوچھا جائے کہ اس یا کو کیا کہتے ہیں، انا والے یا کو کیا کہتے ہیں. یا متکلم، یا المتکلمی اردو میں کہہ سکتے ہیں یا متکلم، ٹھیک ہے. یا آف دا فرسٹ پرسن، یا دیٹ ریپرزینٹس دا فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے. تو یہ یا جب آتا ہے اٹیچ ہو جاتا ہے کسی اسم کے بعد میں، ٹھیک ہے، تو کیا ایک چینج ہوتا ہے، کیا چینج ہوتا ہے، کیا اس کا افیکٹ، اثر کیا ہوتا ہے اس یا کے آنے سے، ریڈنگ کے اعتبار سے کیا اثر ہوتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے یا کا، کیا اثر ہوتا ہے جب یہ یا آتا ہے. بیتن، بیتو کے بعد یہ یا آ گیا، کیا ہوگا اس یا کے آنے سے؟ ہاں، یہ کیا ہو جائے گا، جو دمہ ہے، کیا ہوگا یہ جو آپ دیکھ رہے ہو بما، بھائی تو تا کے اوپر میں، وہ کس میں بدل جائے گا، کسرہ میں. کسرہ میں. بہت اچھا، کسرہ، دمہ ول چینج انٹو کسرہ، ٹھیک ہے بھائی. یہ جو یا نے چینج اس کو دیا ہے نا، یہ فونیٹک چینج ہے، ٹھیک ہے نا. ایکچولی میں دمہ ہی ہے وہ، ایکچولی میں وہ دمہ ہے، وہاں پہ ہونا چاہیے تھا دمہ، لیکن کیونکہ یا متکلم کے ساتھ زیادہ مناسب، زیادہ بہتر ساؤنڈ کرے گا کیا، کسرہ دے کے پڑھنا. اگر کسرہ نہیں ہوتا تو کیسے پڑھتے، بئی توئی، بئی تو ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو اگر کسرہ دے کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا، بئی تی. تو بولنے میں کیا ہے، آسانی ہے. تو اس لیے یا متکلم جب بھی آتی ہے تو اس کے پہلے کسرہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک جنرل رول ہے. تو بیتی پڑھا جائے گا، لیکن کوئی پوچھے گا کہ بیتی میں ایکچولی تو دمہ ہے، لیکن ریڈنگ کے اعتبار سے اس کو کسرہ بنا دیا جاتا ہے، لیکن ہے وہ مرفوع، ہے وہ کیا، مرفوع، ٹھیک ہے. لیکن وہ علامت دکھا رہا ہے کیا، کسرہ، کیونکہ یا کے اثر کی وجہ سے، ٹھیک ہے. کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ کسرہ ہی رہے گا، کچھ بھی ہو جائے بیتی کے اوپر میں کسرہ ہی پڑھا جائے گا، چاہے مرفوع ہو چاہے منصوب ہو، اور مجرور میں تو کسرہ ہی دکھتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آپ کو آ گیا بیتی کیسے پڑھتے ہیں، یہ کلیئر ہے نا. بیتی، کتابی، سیارتی، سب ایسے ہی، ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ ہو گیا رول مضاف مضاف الیہ کے تعلق سے، ٹھیک ہے. اور یہ اب جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہم لوگ جب اٹیچ کرتے ہیں تو ہمیشہ کیا، یہ دمہ جو ہے یہ کسرہ ہو جاتا ہے. جیسے امو ہی تھا یہ امو، لیکن پڑھا جا رہا ہے یا متکلم آنے سے کیا، امی، ٹھیک ہے. ابھی میں ابو تھا، یہ ابو، میرے ابو، میرے والد، تو لیکن دمہ ہٹ کے کیا پڑھا جا رہا ہے، ابھی، اخی، ٹھیک ہے. کلیئر ہے نا. اچھا، اس کے بعد ہاں تو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے فرسٹ سینٹینس کیا، ہاذا بیتی، ٹھیک ہے. ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، دس از مائی ہاؤس، ٹھیک ہے. ہاذا بیتی میں جو ہے ہاذا مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اور بیتی، بیتی کیونکہ دو ورڈ ہے، مضاف مضاف الیہ ہے نا، دو ورڈ ہے. بیتی کا جو فرسٹ ورڈ ہے کیا، یہ بیتو جو اوریجنلی تو ہے نا، یا متکلم جڑنے سے یہ کسرہ پڑا جا رہا ہے تو ایکچولی میں بیتو، یہ خبر ہے. یہ بیتی کے اندر جو بیتو ہے نا یہ صرف خبر ہے. لیکن یہاں کے مدارس میں، انڈیا پاکستان کے جو مدارس ہے اس میں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ پورے کو ایک خبر مان کے چلتے ہیں کہ پورا بیتی جو ہے یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. انڈیا پاکستان میں بیتی ملا کر کے، مضاف مضاف الیہ ملا کر کے خبر مانتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عرب والے جو ہیں وہ اس کو ایسے انالائز نہیں کرتے. عرب والے کیا کرتے ہیں، صرف مضاف والے حصے کو خبر مانتے ہیں، یا شروع میں اگر ہو تو مبتدا مانتے ہیں، ٹھیک ہے. صرف مضاف والے حصے کو کیا کرتے ہیں عرب والے، خبر مانتے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. یہ ریفرنس ہے، آپ دیکھیے گا اکثر مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ پورا بولتے ہیں خبر ہے، ٹھیک ہے. لیکن نہیں، صحیح یہ ہے جو عرب والے کہتے ہیں. ظاہر سی بات، عربی عرب سے سیکھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو یہ صرف خبر ہے بیتو، ٹھیک ہے. اور تو یا کو کیا کہیں گے، یا مضاف الیہ بس، ٹھیک. تو یہ سمجھ میں آ گیا، ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. یہ سینٹینس ہو گیا، ہاذا مبتدا، بیتی، بیتی میں جو بیتو ہے وہ خبر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، بیتی امام المسجدی، بیتی امام المسجدی، مائی ہاؤس، کیسے ترجمہ کریں گے اس کا، بیتی امام المسجدی،
हाउ टू ट्रांसलेट? मेरा घर मस्जिद के सामने है. हाँ, मेरा घर मस्जिद के सामने है, इन फ्रंट ऑफ द मस्जिद, ठीक है, सही। और बैती अमामल मस्जिदी, ठीक है। अच्छा, बैती जो है ना, ये इस बैती में मुब्तदा कहाँ है? बैती में मुब्तदा जो है वो, क्योंकि बैती बैती दो लफ्ज है, तो सिर्फ बैती का जो बैतू वाला हिस्सा है ना, ये मुब्तदा है, ठीक है। सिर्फ ये वाला मुब्तदा है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये मुब्तदा है, बैती बैतू, ठीक है, समझ गए ना। बैतू, बैती का जो बैतू वाला हिस्सा, पहला वाला जो मुदाफ है, वो सिर्फ मुब्तदा है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान वाले मदारिस के हिसाब से वो कहेंगे फुल मुब्तदा है, बैती मिलाकर जो मुदाफ मुदाफ इलैह, ठीक है। लेकिन सही है बैतू मुब्तदा है सिर्फ, ठीक है। जो बैतू पढ़ा नहीं जाता, बैती ही पढ़ा जाता है, ठीक। ये मुब्तदा है, ठीक है, बैती जो पहला वाला हिस्सा है। अमामल मस्जिदी, ठीक है। अमामल मस्जिदी में जो अमामा है ना, ये क्या है? अमामल मस्जिद, इसको खबर कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ, ये हिस्सा सिर्फ क्या है? खबर है, ठीक है। और अल मस्जिदी ये मुदाफ इलैह, ठीक। तो अमामा के बारे में अगर पूछा जाए कि अमामा क्या है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? अमामा क्या है? अमामा ज़र्फ है, सही, ठीक है। ज़र्फ या तो लोकेशन बताता है, या तो वक्त बताता है, या तो वक्त बताता, या तो ज़माना बताता है, या तो जगह बताता है, प्लेस बताता है, ठीक है। तो अमामा जो है ये क्या है? ज़र्फ़ु मकान, ज़र्फ़ु मकान, ये मकान प्लेस बता रहा है, फ्रंट, आगे पीछे, ये आगे बता रहा है, ठीक है। और अक्सर जो ज़र्फ होता है, ज़र्फ इस्म के किस्म में से, याद रखिए, ज़र्फ इज़ अ टाइप ऑफ इस्म, ज़र्फ इस्म में से है, ठीक है। और ज़र्फ जो होता है, अक्सर ज़र्फ जो होता है वो वो उसका मुदाफ इलैही होता है, उसका मुदाफ माने उसके बाद मुदाफ इलैही आता है। तो आप देख रहे हैं अल मस्जिदी क्या है? मुदाफ इलैही है उसका। और ज़र्फ खुद मुदाफ का रोल अदा करता है। और ज़र्फ की पहचान क्या होती है? कि ज़र्फ जो है वो हमेशा या ऑल या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगा ज़र्फ के ऊपर में क्या, एक क्या नज़र आएगा? कौन से हालत में ज़र्फ होता है? ज़र्फ कौन से हालत में होता है? मरफू, मंसूब, मंसूब, ठीक है। ज़र्फ इज ऑलवेज मंसूब, ठीक है ना। ये अलामत आपको तकरीबन हमेशा दिखेगा ज़र्फ के ऊपर में, एक्सेप्ट सम, कुछ कुछ मबनी होता, दिखाता नहीं अपने अपने फतहा को, लेकिन ज़र्फ जो है वो मंसूब होता है हमेशा, ठीक है। अमामा, ज़र्फ मंसूब होता है। अमामल मस्जिदी, अमामा यानी कि फ्रंट, पीछे के लिए क्या होगा? खल्फा, खल्फा पीछे, देख रहे हैं ना। नीचे के लिए तहता, सब मंसूब है। ऊपर के लिए फौका, ये सब मंसूब है, ठीक, समझ गए। बादा, ये ज़र्फ ज़मान में आ गया, बादा माने बाद में, बादत दरसी, ठीक है। कबला, कबल अज़ानी, अज़ान के पहले, ठीक है। बादत सलाती, नमाज के बाद। तो बादा कबला ये ज़र्फ है, और ये मुदाफ, और इसके बाद मुदाफ इलैही, ठीक है। और ज़र्फ जो है ना, ये भी खबर बन सकता है, ज़र्फ भी जो है ये खबर बन सकता है, ज़र्फ भी वो खबर बन करके आ सकता है, ठीक है। इस सेंटेंस में डबल मुदाफ, हाँ, दो मुदाफ मुदाफ इलैही, ठीक है ना। एक मुब्तदा में, मुब्तदा के साथ जुड़ा हुआ मुदाफ मुदाफ इलैही, मुब्तदा बैतू मुब्तदा है और मुदाफ है, और अमामा भी मुदाफ है, और अल मस्जिद मुदाफ इलैही, ठीक है। दो बार मुदाफ मुदाफ इलैही आ रहे हैं, बैती में मुदाफ मुदाफ इलैही, और अमामल मस्जिदी में भी क्या है? मुदाफ मुदाफ इलैही, ठीक है, दो बार है। तो बैती मतलब, बैती एक मेरा मस्जिद, बैती मतलब मेरा घर, ठीक है ना। बैती मतलब मेरा घर, माई हाउस, ठीक है। मेरा घर यानी एक घर, जाहिर सी बात है मुराद है। बुयूती नहीं, जमा अभी तक नहीं किया हम लोग, सब सिंगुलर ही अभी तक हम लोग किए, ठीक है। मेरा घर, अमाम अल मस्जिद, मस्जिद भी सिंगुलर है, मस्जिद भी क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, दो नहीं है, मस्जिद भी सिंगुलर है, ठीक है। तो अमाम अल मस्जिद मतलब मस्जिद के सामने, मस्जिद के फ्रंट में, ठीक है, मस्जिद के फ्रंट में, समझ में आ गया ना। तो एक मस्जिद है, एक या, हाँ, और एक या, अच्छा आपका ये सवाल था ना, एक या है और एक मस्जिद है, दोनों मुदाफ मुदाफ में, सही, ठीक है, समझ गया। तो मेरा घर मस्जिद के फ्रंट में है, मस्जिद के सामने है। अच्छा, आगे बढ़ते, बैती जमील, फिर बैती के अंदर में मुब्तदा कौन सा है? ये बैतू वाला हिस्सा, ये मुब्तदा है। अब बैतू तो नहीं, बैती पढ़ा जाता है इसको, लेकिन है मुब्तदा सिर्फ बैत, ये वाला हिस्सा मुब्तदा, ठीक है। जमील खबर है,
میرا گھر خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, مائی ہاؤس از بیوٹیفل. صحیح, کریکٹ. اچھا, تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیے ہم لوگ ابھی خبر دیکھے ہیں, یہ خبر آپ نے دیکھ لیا. اچھا اچھا, ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں. اب تک کلیئر ہے نا اپنے گھر کے بارے میں؟ ٹاپک ہی اس چیپٹر کا ٹاپک ہی مائی ہاؤس ہے, تو یہ گھر کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. ٹھیک ہے, میرا گھر, یہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر مسجد کے سامنے فرنٹ میں ہے, میرا گھر خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھتے ہیں. فیہ حدیقۃ صغیرۃ, فیہ حدیقۃ صغیرۃ. ٹھیک ہے, اب دو سوال ہیں یہاں پہ. کیا دو سوال ہیں کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے اور اس میں مبتدا خبر کہاں ہے؟ اس میں ٹرانسلیشن کیا ہے اس جملے کا اور مبتدا خبر کہاں ہے اس میں؟ کون بتائے گا یہ؟ صحیح, چیٹ میں آیا جواب, بچوں نے جواب دیا ہے. ان اٹ از اے اسمال گارڈن. ٹھیک ہے, بہت اچھا, کریکٹ. ٹھیک ہے, صحیح ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے سوال ہے نیکسٹ کی اس میں مبتدا اور خبر کہاں ہے, سبجیکٹ پریڈیکیٹ کہاں ہے, مبتدا خبر کہاں ہے اس میں؟ ٹھیک ہے, مبتدا خبر جو ہے وہ کہاں ہے؟ فیہ حدیقۃ صغیرۃ, کون بتائے گا؟ مبتدا خبر اس میں کہاں ہے؟ حديقة is مبتدأ. کریکٹ. اینڈ فيه جار مجرور شبه جملہ خبر. کریکٹ کریکٹ, بارک اللہ فیک, صحیح. ٹھیک ہے, فیہ حدیقۃ صغیرۃ, یہ ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے, جس کے اندر میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا فی ہی سب سے پہلے دکھائی دے رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو فی ہی کیا چیز ہے؟ فی ہے اور پلس کیا ہے, ہوا ہے. فی پلس ہوا. ٹھیک ہے, فی کا مطلب ہوتا ہے ان, ہوا مطلب ہوتا ہے وہ یا اٹ. اس میں فی ہوا, لیکن ہوا جب اٹیچ ہوگا فی کے ساتھ میں تو ہوا چینج ہو جاتا ہے کس میں, ہو میں. ٹھیک ہے نا, تو اب ہو اٹیچ ہوگا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, فی اور فی ہو نہیں پڑھتے, یہ فی ہو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, تو ایک رول پڑھے تھے ہم لوگ, فی ہو پڑھنا ساؤنڈ ایکچولی میں فی ہو ہی ہے یہ. ٹھیک ہے, لیکن فی ہو پڑھنا, کسرہ کے بعد میں ہو پڑھنا, یہ جو یا ہے, یا کے اوپر تو سکون ہے, اس کے بعد میں ہو پڑھنا تھوڑا سا مشکل ساؤنڈ ہوتا ہے. تو عرب والے نے کیا کیا, اس کو ہی پڑھنا شروع کر دیا. کیا پڑھتے ہیں عرب والے؟ فی ہی. اس کو ایسے لکھا جائے گا پھر فی ہی, یا کے اوپر سکون ہے, لکھا جاتا ہے, کبھی نہیں بھی لکھا جا سکتا. ٹھیک, تو فی ہی. یہ جو چینج ہوا یہاں پہ گرامیٹیکل چینج نہیں ہوا, یہ ہو ہی ہے اوریجنلی, بس پڑھنے کے لیے یہ فونیٹک چینج ہو گیا, کسرہ ہو گیا. ٹھیک ہے, فی ہی. ٹھیک ہے, فی ہی. تو فی ہی کیا ہے ایکچولی میں؟ یہ فی ہے حرف جر, اور ہو کیا ہے؟ ہوا جو ہے یہ اسم مجرور, اسم ہوا ضمیر ہے, لیکن یہ بھی تو اسم کے قسم میں سے ہے نا. ٹھیک ہے, یہ جو اب ملا کر کے کیا بن رہا ہے, یہ فی ہی. ٹھیک ہے, فی ہی. تو فی ہے حرف جر ہے, یہ والا حصہ, اور ہی کیا ہے؟ اسم میں ضمیر ہے نا, ضمیر تو اسم کے قسم میں سے, تو یہ دونوں ملا کے کیا ہو گیا؟ فی ہی جار مجرور. ٹھیک ہے, یہ دونوں ملا کے کیا ہو گیا؟ جار مجرور. جار مجرور یعنی کہ حرف جر اور اسم مجرور کا کمبینیشن. ٹھیک ہے, جار مجرور. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک اور ٹرم استعمال ہوتا ہے جو ابھی جو بہن نے جواب دیا کہ شیبو جملہ, وہ ٹرم ابھی تک ہم لوگ کیے نہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آگے جا کے کریں گے تاکہ کنفیوژن نہ ہو, اس لیے وہ ٹرم کو ہم اوائڈ کیے ہیں اب تک. ٹھیک, شیبو جملہ بھی کہتے ہیں اس کو, دونوں کو ملا کے ظرف اور جار مجرور. ٹھیک ہے, خیر ابھی آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ جار مجرور کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, جار مجرور جو ہے یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, پوائنٹ کو یاد رکھیے, جار مجرور کین نیور بی مبتدا. ٹھیک ہے, یا ظرف کین نیور بی مبتدا, ظرف ہو یا جار مجرور ہو. ٹھیک ہے, ظرف ہم لوگ کیا کیا ابھی؟ امامہ, خلفہ, فوقہ, تحتا. تو جار مجرور جو ہے فی ہی ہو گیا, یا فی البیتی ہو گیا. ٹھیک ہے, من المسجدی. ٹھیک ہے, لی حامد, حامد کے لیے ہے. اس طرح کے جو الفاظ ہے جار مجرور. ٹھیک ہے, الحمد للہ, للہ اللہ کے لیے, اللہ کا. تو جار مجرور جو ہے نا وہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے,
مبتدا نہیں بن سکتا ہے لیکن خبر بن سکتا ہے. ہاں خبر بن سکتا ہے. جار مجرور خبر بنتا ہے لیکن جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بنے گا. نہ ہی ظرف مبتدا بن سکتا ہے نہ ہی جار مجرور مبتدا بن سکتا ہے. یہ کوشچن آپ کے ایگزام میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جار مجرور کیا مبتدا ہو سکتا ہے, ظرف مبتدا ہو سکتا ہے کیا نہیں. مبتدا جو ہوتا ہے وہ صرف نارمل اسم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ورڈ ہو سکتا ہے. مبتدا جو ہوتا ہے وہ یوزولی ایک ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اسم آئے گا. ٹھیک ہے, ظاہری اسم آ سکتا ہے یا ظرف, یہ ضمیر آ سکتا ہے, قرآن آ سکتا ہے, اشارہ آ سکتا ہے, لیکن ہوتا ہے وہ کیا, ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو مبتدا جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فی ہی جار مجرور ہے. یہ کلیئر ہو نا آپ لوگوں کو, فی ہی جار مجرور ہے جیسے فی البیتی ہوتا ہے. یہاں فی ہی سے مراد کیا ہے, فی بیتی میرے گھر میں. ٹھیک ہے نا, ان مائی ہاؤس, یہ مراد ہے یہاں پہ. فی ہی مطلب ان اٹ. ان اٹ سے مراد کیا ہے, یہ ضمیر کس کے لیے آ رہا ہے, ہی, یہ بیت کے لیے آ رہا ہے, گھر کے لیے آ رہا ہے, مطلب میرے گھر میں ہے. ٹھیک ہے, تو فی ہی جار مجرور ہے اور یہ کیا ہے, خبر بن کر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, فی جو ہے یہ خبر بن کے آتا ہے. اس جملے میں فی ہی کیا ہے, خبر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے نا خبر کبھی کبھی پہلے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو فی ہی تو دکھ رہا ہے آپ کو جار مجرور, تو یہ مبتدا کبھی بھی ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب مبتدا جو ہے وہ لیٹ آ رہا ہے. تو مبتدا کیا ہے, حدیقۃ. مبتدا کیا ہے یہاں پہ, حدیقۃ. حدیقۃ یہ مبتدا ہے. حدیقۃ مطلب ہوتا ہے گارڈن. ٹھیک ہے, گارڈن. حدیقۃ گارڈن, باغ, باغیچہ. ٹھیک ہے, اور صغیرۃ. ٹھیک ہے, اس میں ہے معنی میرے گھر میں ہے. ان اٹ از گارڈن, گارڈن ہے. کیسا گارڈن ہے, صغیرۃ. صغیرۃ یعنی کہ اسمال, چھوٹا. ٹھیک ہے, حدیقۃ صغیرۃ. حدیقۃ مبتدا ہے اور صغیرۃ پھر کیا ہے, صغیرۃ نعت. نعت ہے. کریکٹ, صغیرۃ نعت ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا ایڈجیکٹو ہے صغیرۃ. ٹھیک ہے, نعتیہ اس کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور منعوت اس کا کیا ہے, صغیرۃ کا منعوت, یعنی کہ کس کا نعت بن کر کے آ رہا ہے, وہ حدیقۃ. ٹھیک ہے, حدیقۃ کا نعت ہے کون, صغیرۃ. تو ملا کے کہیں گے حدیقۃ صغیرۃ کو کیا کہیں گے, نعت منعوت ہے. ٹھیک, مبتدا لیکن صرف حدیقۃ والا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا, مبتدا جو ہے یہ صرف یہ والا حصہ ہے. لیکن انڈیا پاکستان کی مدارس میں کیا دونوں کو مبتدا ملا کے لے لیتے ہیں کہ حدیقۃ صغیرۃ ملا کے مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن عرب والے صرف کیا کرتے ہیں, صرف ایک ورڈ ہی کو مبتدا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, نعت مبتدا نہیں بنتا. منعوت جس کے لیے مبتدا بن کیا, جس کے لیے نعت کس کا ہے وہی مبتدا بن سکتا ہے. منعوت مبتدا بن سکتا ہے, موصوف مبتدا بنتا ہے. ٹھیک ہے, حدیقۃ. اس میں گارڈن ہے. اب گارڈن کا خوبی آ رہا ہے, گارڈن کا کیریکٹرسٹکس آ رہا ہے. کیسا گارڈن, چھوٹا گارڈن. اس میں ایک چھوٹا گارڈن, چھوٹا باغیچہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا نا. تو یہاں پہ ہم لوگ خبر یہ دیکھ لیں, یہاں کلیئر ہے, فیہ حدیقۃ صغیرۃ. تو یہاں پہ ہم لوگ خبر کتنا طرح کا دیکھے ہیں. بیتی میں ایک ورڈ خبر ہے جو اوریجنلی بیتو تھا. ٹھیک ہے, امامہ خبر دیکھ لیے, یہ ظرف خبر ہے. پھر یہ نارمل جمیل یہ خبر ہے. اور کیا خبر دیکھے, فیہ. ٹھیک ہے, یہ خبر دیکھ. اور تو خبر کا آپ نے دیکھ, تو خبر جو ہے 3 طرح کا ٹوٹل ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا. ٹائپس آف خبر کیا ہے ہم لوگ, 3 طرح کا خبر پایا جاتا ہے. ظرف, یہ مفرد یعنی کہ مفرد سے مراد ون یونٹ, سنگل, ون ورڈ, سنگل ورڈ خبر. ٹھیک ہے نا, یہ نارمل مراد ہوتا ہے مفرد سے. جار مجرور ابھی ہم لوگ کیے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جار مجرور ہے, حرف جر اور اسم مجرور. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو یہ دیکھ علی المکتبی فی الفصلی, یہ جو جار, یہ حرف جر ہے, یہ سب ہے نا, یہ سب کیا حرف جر. حرف جر کے بعد یہ ظاہر اسم آ رہا ہے. حرف جر, یہ سب حرف جر ہے اعلیٰ. اس کے بعد میں ایک نارمل ظاہر اسم ہے, کلیئر اسم ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ کا جیسے گھر پہ, یہ بھی ہو سکتا ہے فی البیتی, فی البیتی. ٹھیک ہے, گھر پہ. تو فی بھی حرف جر ہے, اس کے بعد ایک ظاہر اسم ہے. ظاہر اسم مطلب کلیئر اسم ہے, نارمل اسم, اوریجنل اسم. ٹھیک ہے نا, لیکن کبھی کبھی کیا ہو سکتا ہے, ضمیر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بیت کی جگہ میں جیسے کہ یہاں پہ کیا آ گیا, ہو آ گیا ہے نا. تو یہاں پہ کیا آ گیا, فی ہو, جو کہ فی ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو فی ہی پڑھ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا, تو علی المکتبی جو ہے یہ بھی جار مجرور, اور مکتب کی جگہ میں اگر ضمیر کچھ آ جائے, علیہ, علیہ
ہو، لیکن علیہ بھی نہیں پڑھا جاتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو پڑھنے تھوڑا مشکل ہوتا، تو عرب والے کیا کرتے، اس کو علیہ ہی پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ تو علیہ، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ علیہ یعنی کہ یہ جار مجرور جو ہے وہ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہر جر کے بعد میں ایک نارمل اسم بھی ہو سکتا ہے، تب بھی یہ جار مجرور ہے، تب یہ جار مجرور تو ہوتا ہی ہے، اور اگر مکتب کے بدلی میں ضمیر کچھ ہو، یعنی کہ جیسے کہ ہو جو ہی پڑھا جاتا ہے یہاں پہ علا کے بعد میں، تو وہ یہ بھی جار مجرور ہوگا، علیہ ملا کے جار مجرور ہے، جیسے کہ علی المکتبی جار مجرور تھا، علیہ بھی جار مجرور، علی المکتبی مطلب میز پر، علیہ مطلب اس پر، آن اٹ، ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ ہم لوگ یہ اور ظرف خبر کا ایک قسم کیا ہے؟ ظرف، ٹھیک ہے؟ تحتا، خلفا، بعدا وغیرہ، یہ مبتدا ہے سب میں، اور یہ ریڈ جو سرکل کی ہے کیا ہے؟ ظرف ہے، اور یہ سب ظرف کا کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، یہ تینوں، خبر صرف اسی کو کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ واپس آ جاتے ہیں چیپٹر میں، اس کے بعد اب جلدی جلدی کرتے ہیں، ہاذی غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے، ہاذی غرفتی، دس از مائی روم، ٹھیک ہے؟ غرفہ مطلب ہوتا ہے کیا؟ کمرہ، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے میرے خیال سے، فرسٹ ٹائم یہ چیپٹر 4 میں آیا تھا، غرفتن، غرفتن، ٹھیک ہے؟ یہ مؤنث ہے، غرفتن کمرہ، یہ میرا کمرہ ہے، اسی لیے مؤنث ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کیا چینج آپ کو دکھ رہا ہے اس جملے میں؟ غرفتن یہ مؤنث ہے، کیا چیز بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے؟ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ غرفتن مؤنث ہے؟ ہاں، ایک تو خود بولتا لگا ہوا ہے، اور حاضی ہی آ رہا ہے، اوپر میں آپ دیکھ رہے حاضہ آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پہ حاضی آ رہا ہے، تو دس انڈیکیٹس دیٹ غرفتن کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ حاضی ہی مؤنث، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو حاضی غرفت، دس از مائی روم، فیہا نافذۃ کبیرۃ، فیہا نافذۃ کبیرۃ، یہ ایک بڑا جملہ ہے، فیہا نافذۃ کبیرۃ، ٹھیک ہے؟ نافذۃ مطلب ہوتا ہے کھڑکی، نافذۃ کبیرۃ کھڑکی، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فی ہی مطلب ہو گیا اس میں ہے، یعنی کہ کمرے میں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہاں پہ آیا ہے فی ہا، تو ہا فیمینن کے لیے آتا ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا آیا تھا یہاں دیکھ رہے ہیں؟ فی ہی، گھر میں گارڈن ہے، اس میں گارڈن ہے، لیکن یہاں پہ کیا آیا؟ فی ہا، فی کا میننگ سیم ہے، فی ہا فی کا میننگ سیم ہے، فی مطلب اس میں، فی ہا مطلب بھی اس میں، لیکن یہ فی سے مراد کیا ہے؟ اس مذکر میں، اور فی ہا سے مراد کیا ہے؟ اس مؤنث میں، ٹھیک ہے؟ یہ نا ڈفرینس ہے، اس مذکر میں اور اس مؤنث میں، فی ہا، تو یہاں پہ فی ہا اس کیا وجہ سے آیا ہے؟ کیونکہ ابھی کمرے کے اندر کے بارے میں بتا رہے ہیں، کمرے میں ہے، تو کیونکہ غرفتن یہ مؤنث، اس لیے فی ہی نہیں آیا، بلکہ کیا آیا؟ فی ہا آیا، ٹھیک ہے؟ فی ہا آیا، فی ہا، سمجھ میں آ گیا آپ کو ہا کیوں آیا یہاں پر، اور ہی کیوں آیا یہاں پہ؟ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو سوال کر سکتے ہیں آپ۔ اس لیے ہی آیا کیونکہ یہ بیت المذکر ہے، یہاں پہ ہا اس لیے آیا کیونکہ یہ ہا جا رہا ہے لوٹ کے اس کے طرف میں، یہ پروناؤن کس کا ہے؟ غرفتن کا پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اور غرفتن مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے فی ہا نافذۃ کبیرۃ، ان اٹ، ہاں ترجمہ آپ نے صحیح کہ ان اٹ از اے بگ ونڈو، ایک کھڑکی، ونڈو مطلب یہ ہے، اس میں ایک کھڑکی، اس میں بڑی کھڑکی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہے، اردو میں شاید کھڑکی مؤنث ہے نا، ٹھیک ہے، یا مذکر ہے، اس میں ہے بڑی کھڑکی، ٹھیک ہے؟ تو نافذۃ کبیرۃ، نافذہ مطلب ونڈو لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو نافذہ کا میننگ پتہ نہیں ہے تو آپ سائڈ میں اپنی کتاب میں لکھ سکتے ہیں، نافذۃ مطلب، نافذۃ مطلب کھڑکی، ونڈو، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں ہے، ان اٹ یعنی کہ ان دا روم از اے بگ ونڈو، بڑی کھڑکی ہے۔ اچھا، کھڑکی کے ساتھ ساتھ اور کچھ ہے، کیا ہے؟ مروحۃ جمیلۃ، اور تو اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے اور ایک خوبصورت پنکھا ہے، مروحہ مطلب ہوتا ہے فین، پنکھا، اور نافذۃ مطلب ونڈو، کھڑکی، ٹھیک ہے؟ مطلب بتایا جا رہا ہے اس میں ہے، یعنی کہ کمرے میں ہے بڑی کھڑکی اور ایک خوبصورت پنکھا،
ٹھیک ہے کلیئر. تو اب بتانا آپ کو اس جملے میں مبتدا خبر کہاں ہے. اس جملے میں مبتدا اور خبر کہاں ہے. مبتدا خبر کہاں ہے. فی نافیہ نافذۃ کبیرۃ و مروحۃ جمیلۃ. مبتدا اور خبر کہاں پر ہے اس میں. نافذۃ مبتدا. اور خبر کہاں ہے. مبتدا صحیح نافذۃ. یہ نافذۃ مبتدا ہے اور خبر کہاں ہے یہاں پہ. خبر بتا سکتے سمپل. ابھی اسی طرح کا ایک جملہ گزر چکا ہے نا. فیہ حدیقۃ صغیرۃ. تو مبتدا بھی آپ بتا سکتے فیہا. ہیں. فیہا بہت اچھا بارک اللہ فیک صحیح. فیہا خبر ہے. کیسا خبر ہے. ون ورڈ مفرد ظرف نہیں کیا کہیں گے جار مجرور. یہ کیسا خبر ہے جار مجرور خبر ہے. فیہا جار مجرور ٹائپ کا خبر ہے. ٹھیک ہے. اور کبیرتن کیا کہیں گے اس کو. نافذۃ مبتدا ہے اور کبیرتن پھر کیا ہے. یہ نعت ہے ایڈجیکٹو نعت ہے. اور یہ نعت ہے نون سے نعت شارٹ میں لکھنا نعت صفت نعت. ٹھیک ہے. اس کا نعت ہے نافذۃ. اس لیے میچ کر نعت منوط 4 چیزوں میں میچ کرتا ہے. کیے نا ہم لوگ. نکرہ نکرہ میں میچ کرتا ہے. نافذۃ میں الف لام ہے نہیں ہے. تو کبیرتن میں بھی الف لام نہیں ہے. تو نکرہ نکرہ. مؤنث مؤنث. ٹھیک ہے. اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں مرفوع مرفوع. ٹھیک ہے. نعت منوط میچ کرتا ہے نا. نافذۃ کبیرتن. تو یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ کیا ہے مروحۃ جمیلۃ. واو کیا کر رہا ہے جوڑتا ہے. واو حرف عطف ہے. واو جوڑ رہا ہے مروحہ کو. کس سے جوڑ رہا ہے. مروحۃ کو جوڑ رہا ہے مبتدا سے جوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. مبتدا کیا ہے نافذۃ. تو مروحۃ از کنیکٹڈ ٹو دا مبتدا. ٹھیک. مبتدا مروحہ کو بھی مبتدا سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ مبتدا ہے. سیکنڈ سبجیکٹ ہے کیونکہ اس میں کیا ہے بڑی کھڑکی ہے اور بڑا اور خوبصورت پنکھا ہے. لیکن گرامر کے اعتبار سے مروحہ کو مبتدا نہیں کہیں گے. مروحہ کو کیا کہیں گے. یہ کنیکٹڈ ہے جڑا ہوا ہے نافذۃ سے. اس کو معطوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مروحہ کو واو جوڑ رہا ہے مروحہ کو نافذۃ کے ساتھ. تو مبتدا کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہے. مبتدا نمبر سیکنڈ مبتدا نہیں کہیں گے. معنی کے اعتبار سے میننگ کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں سیکنڈ مبتدا. لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے یہ مبتدا نہیں کہلاتا. مروحہ کیا کہلاتا ہے معطوف. معطوف مطلب ہوتا ہے کنیکٹڈ لنکڈ. ٹھیک ہے. معطوف کہلاتا ہے. یہ مروحہ کیا ہے وہ کنیکٹڈ ہے معطوف ہے. کس کا معطوف ہے کس سے جڑا ہوا ہے نافذۃ سے. یعنی کہ اس میں کھڑکی بھی ہے اور پنکھا بھی ہے. تو اس ترجمہ کیا ہو رہا ہے اس جملے کا کہ اس کمرے میں ہے یعنی کہ اس میں ہے بڑی کھڑکی اور خوبصورت پنکھا. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں. ہاذا سریری. دس از مائی بیڈ. یہ میرا بیڈ ہے. وہذا اور یہ کرسی اور یہ میری کرسی ہے. وہذا مکتبی اور یہ میرا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب جملے میں نا اصل میں یہ کرسی یہ سب دمہ تھا یا متکلم کے پہلے. مکتبی ایکچولی مکتبوئی تھا. ٹھیک ہے. یہ سب جملہ جو گزر رہا ہے یہاں پہ کرسی 2 بار یہ ہے. یہ دمہ تھا کرسی یوئی مکتبوئی. ٹھیک ہے. یہ ایسا تھا. سری روئی یہ ایسا تھا. سری روئی کرسی یوئی مکتبوئی. لیکن یا متکلم آنے کی وجہ سے یہ اچھا نہیں لگتا ہے پڑھنے میں. ایسا تو سریری پڑھا جاتا ہے. کرسی یوئی نہیں کرسی یی پڑھا جاتا ہے. مکتبوئی نہیں مکتبی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اوریجنلی وہ دمائی ہے وہ مرفوع ہے یہ سب. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد میں ساعتی میرا گھڑی. ساعتی مائی واچ. وقلمی اینڈ مائی پین. میرا گھڑی اور میرا قلم. وکتابی اور میری کتاب. علی المکتبی. ٹھیک ہے. یہ خبر آ رہا ہے. یہ بھی ایک جملہ ہے. یہ بھی ایک سینٹینس ہے جس کا خبر کیا ہے لاسٹ میں علی المکتبی. اور ساعتی جو ہے یہ مبتدا ہے. ساعتی جو ہے یہ آپ دیکھ رہے اس کا جو یہ پہلا والا حصہ ہے ساعتی یہ مبتدا ہے کہ گھڑی علی المکتبی میز پر ہے ٹیبل میں. ٹھیک ہے. اور قلمی یا کتاب یہ سب جڑا ہوا ہے ساعتی کنیکٹڈ معطوف ہے. ٹھیک ہے. خیر ساعتی و قلمی و کتابی کا خبر کہاں ہے علی المکتبی میز پر ہے. ٹھیک ہے. وہ حقیبتی. حقیبت مطلب ہوتا ہے بیگ. بیگ. ٹھیک ہے. بیگ ہینڈ بیگ بیگ. ٹھیک ہے. حقیبتی. وہ حقیبتی
اینڈ مائی ہینڈ بیگ، اور میرا بیگ جو ہے، تحتا، یہ تحتا ظرف ہے، تحت المکتب، یہ ظرف ہے تو ایک خبر بن کر کے آ رہا ہے، تحت المکتبی، اور میرا بیگ میز کے نیچے ہے، المکتبی مضاف الیہ، اور میرا بیگ میز کے نیچے ہے. اچھا اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، نافذۃ غرفتی، ٹھیک ہے، نافذۃ غرفتی. ہاں قلمی اور کتابی جو ہے وہ معطوف ہے، ٹھیک ہے. کس کا معطوف ہے؟ مبتدا کا. مبتدا کیا تھا؟ ساعۃ، ساعتو کا سب معطوف ہے، اس سے کنیکٹڈ ہے. مبتدا نمبر سیکنڈ، مبتدا نمبر 3 بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن گرامر کے اعتبار سے ایک ہی مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. میننگ کے سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں تینوں مبتدا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی مبتدا، یہ بھی مبتدا، یہ بھی مبتدا، ٹھیک، سمجھانے کے لیے ہوگا یہ ایسے نہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے، نافذۃ غرفتی، ٹھیک ہے، مفتوحۃ. کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو، نافذۃ غرفتی، اور ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ میرے کمرے کا روم کھلا، میرے کمرے کا کھڑکی کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے صحیح. ہاں صرف یہ ایسا کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، میرے کمرے کی کھڑکی، ٹھیک ہے، میرے کمرے کی کھڑکی، ونڈو آف مائی روم، صرف اس حصے کا. مفتوحہ مطلب ہوتا ہے از اوپن، ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ سے سوال کریں یہاں پہ کہ یہ کتنے الفاظ ہے، صرف یہ والے حصے کتنے ورڈ ہیں یہاں پہ، ہاؤ مینی ورڈز، نافذۃ غرفتی، کتنے الفاظ ہے یہ ٹوٹل؟ نافذۃ تین، یہ 3 ورڈز ہے، 3 ورڈز ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پوچھتا ہے کہ نافذۃ کیا ہے یہاں پہ، نافذہ تو مبتدا ہے اور مفتوحہ تو اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، مبتدا کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے گرامر کے حساب سے یہ مؤنث ہے. اور بتائیے اور کیا ہے، اور کیا ہے، اور مرفوع. مرفوع ہے، اور گرامر کے اعتبار سے مبتدا تو ہے، ٹھیک ہے. اور نکرہ ہے. No, it's coming مضاف. That's why. مضاف کریکٹ، بہت اچھا، بہت سب آپ لوگ کا جواب صحیح تھا، لیکن جو ہم چاہ رہے تھے آپ یہ آنسر یہاں پہ مضاف، نافذۃ مضاف ہے، ٹھیک ہے. تو خیر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ والے حصے کو، ٹھیک ہے، کہ کتنے مضاف لے یہاں پہ. تو ایک لنک آپ کو شیئر کر رہے ہیں گروپ میں، ابھی یہ ٹائم ہمارا سیشن ختم ہونے والا فرسٹ سیشن، تو اس کو آپ لوگ کیا کیجیے، جوائن کیجیے. اس میٹنگ کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں. پلیز جوائن دا نیکسٹ سیشن، ٹھیک ہے. آپ کو لنک بھیج رہے ہیں، اس کو آپ لوگ کیا کیجیے، جوائن کیجیے. چلا گیا لنک آپ کے گروپ میں، لنک جا چکا ہے، آپ لوگ اس کو جوائن کر لیجیے، ٹھیک ہے.